إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین برادران اسلام واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں ہر طرف یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان بھائی قربانی کے معاملے میں مصروف نظر آتے ہیں کسی نے جانور خرید لیے ہیں کوئی خریدنے کے لیے جا رہا ہے کوئی جائے گا کوئی حصے جمع کر رہا ہے یقیناً قربانی صاحب استطاعت پر واجب قرار دی گئی ہے لیکن آج ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہیں پر بس ہے کہ قربانی کر کے جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر کے خود بھی گوشت کھا کر بس کر لیں؟
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد اور حکمت ہے۔ سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شخص ہے کہ جو اپنا سرمایہ اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے قربانی کے ذریعے، اور پھر اللہ رب العالمین قربانی بھی کرواتے ہیں۔ اور ساتھ میں سورۃ حج کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی کا گوشت، کھال وغیرہ، اس کا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا، لیکن قربانی کا مقصد جو اللہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو جاننا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا تقوی ہے۔ کیا تم اپنے رب کے لیے کچھ خرچ کر سکتے ہو؟ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن دو چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جن دو چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا وہ تمہاری صورتیں ہیں، چہرے ہیں، شکلیں ہیں، اور تمہارے مال ہیں، ان کی طرف اللہ نہیں دیکھتا۔ یعنی تم مال خرچ کر رہے ہو، تم کتنے اچھے چہرے والے ہو، کتنی اچھی خوبصورت سیرت اور صورت کے مالک ہو، یہ دو چیزیں ان کی طرف اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کس چیز کی طرف دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ مال جو تم خرچ کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے؟ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، مال کو نہیں دیکھتا۔ چاہے وہ کروڑوں کا مال کیوں نہ ہو، چاہے وہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کیا گیا ہو، اس کے پیچھے اگر نیت درست ہے، اخلاص موجود ہے، تو 1 روپیہ بھی قبول ہے۔ اگر کروڑوں روپے مال خرچ کرتا ہے لیکن اخلاص موجود نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، تو پھر ان کروڑوں روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں ہے، نہ دنیا میں فائدہ ہے، نہ اخروی زندگی میں فائدہ ہے۔ اور اللہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ عمل تمہارے درست ہیں یا نہیں ہے۔ پیسہ تو خرچ کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسہ خرچ کر رہے ہو، اس کے ساتھ اس کے ذریعے جو تم قربانی لے کر آ رہے ہو، جو جانور تم قربان کرنا چاہتے ہو، وہ عمل تمہارا درست ہے یا نہیں ہے۔ خرچ بھی کر رہے ہو، عمل بھی درست نہ ہو، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قربانی کرنے کے بعد، نماز عید پڑھنے کے بعد جا رہے ہیں، ایک شخص نے قربانی کر دی، خون دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا۔ اس نے کہا میں نے نماز سے پہلے اس لیے قربانی کی ہے تاکہ میں سب سے پہلے غریبوں تک پہنچ جاؤں، ان کو گوشت پہنچاؤں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیری یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ صدقہ ہو گیا، اس لیے کہ جو قربانی کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھتے پھر قربانی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں تھا، یہ عمل درست نہیں تھا، اس لیے مال اور سرمایہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مال سرمایہ خرچ کرنا ہے تو دل کو بھی درست رکھنا ہے، اس کے اندر نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اخلاص بھی موجود ہونا چاہیے، اور عمل بھی درست ہونا چاہیے، پھر قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے عمل۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل لا يقبل من العمل، اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل نہیں قبول کرتا الا ما کان له خالصا، مگر وہ عمل جو اللہ کے لیے خاص کر دیا ہو، خالص اللہ کے لیے، اس کے اندر کسی کو شامل نہ کر دیا گیا ہو، کسی کو شریک نہ بنا دیا گیا ہو کہ یہ قربانی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے نام پر ہے اور کل دوبارہ میں کوئی قربانی کرتا ہوں وہ کسی غیر اللہ کے نام پر ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ قبول وہ کرے گا
جو صرف خالص اللہ کے نام پر کی گئی ہو۔ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے قربانی کا کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ نیت اس کے اندر کون سی ہے، دل سے قربانی کر رہا ہے، خالص ہے نیت یا بد نیت ہے یا دکھلاوا چاہتا ہے۔ جو بندہ دکھلاوا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں دنیا میں اس کو اجر ضرور دیتا ہوں۔ وہ اجر کیا ہوتا ہے؟ اس کو شہرت ملتی ہے، دنیا میں اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے لاکھوں روپے کی قربانی کی ہے، فلاں بندے نے کروڑوں روپے کی قربانی کی ہے اور کروڑوں لاکھوں لوگوں میں گوشت تقسیم کیا ہے، لیکن نیت میں دکھلاوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو میں دنیا میں ضرور اجر دیتا ہوں، یعنی دکھلاوے کا اجر۔ دکھلاوا کرتا ہے اور لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن فرمایا کہ اخروی زندگی میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قربانی کرنی ہے چاہے لاکھوں کروڑوں کی کرو، لیکن نیت اگر اچھی ہے تو دنیا نہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے بھی شہرت تو ملتی ہے، اس سے بھی شہرت ملتی ہے کہ فلاں بندے نے قربانی کی، لیکن اس کا اپنا نفس صاف تھا، پاک تھا، خالص تھا، اس لیے اللہ نے قبول کر لی، دنیا میں بھی اجر دے دیا اور آخرت میں بھی اجر دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس قربانی کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ صرف جانور ذبح نہیں کرنے، جانور کی ہم نے قربانی دے دی، اگر ہم ذرا سا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اسلام قبول یعنی فرما بردار ہو گئے دونوں، باپ نے کہا میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، بیٹے نے کہا مجھے یہ قربانی قبول ہے، میں لیٹ جاتا ہوں آپ ذبح کیجئے، اور ان کو اپنی پیشانی کے بل، سیدنا اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا ہے قربانی کے لیے، تو وہ لیٹ جاتے ہیں۔ یہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے مال نہیں، یعنی مال خرچ کیا، ذبح کیا قربانی کو، صرف یہ نہیں بلکہ مال کے ساتھ اولاد، جان، نفس، گھر، اہل و عیال، بچے، ہر چیز اللہ کی راہ میں ہمیں قربانی دینی ہوگی، ہر چیز کی قربانی۔ بچے بھی اگر کہیں پر ہمیں قربانی دینا پڑے اللہ کی راہ میں تو وہ بھی ہم نے پیش کرنے ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں ہمیں خود پیش ہونا پڑے پھر بھی ہمیں پیش ہونا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑے تو مال کی بھی قربانی دینی ہے، اور اسی طرح اگر خواہشات کی قربانی اللہ چاہتا ہے تو خواہشات بھی قربان کر دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون سا شخص ہے؟ جس نے قربانی کی ہے، کس چیز کی؟ اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، اپنے نفس کو برے خیالات سے بچایا، اپنے ذہن کو پاک صاف رکھا۔ دل بڑا کرتا تھا کہ غیر اللہ کے نام پر کچھ ملتا ہے تو کھا لیں، غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی ذبح کیا گیا ہے تو وہ لے لیں، دل تو بڑا کہتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے، کھانا پینا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن وہ موقع پر موجود ہے، لیکن اس کا دل چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کھاؤں گا ذرا سی مجھے لذت تو ملے گی، لیکن کیا ہے کہ میرے دل اور نفس کو، خواہشات کو میں نے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ خواہش کو قربان کر دیا اور اس غیر اللہ کے نام پر کچھ ملا اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں اپنے خواہشات کی قربانی دیتا ہوں اور میں اس کے قریب نہیں جاتا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہی کامیاب ہے جس نے اپنے خواہشات کی قربانی دے دی۔ خواہش تھی کوئی برا کام کرنے کی، دل چاہ رہا تھا، موقع بھی موجود ہے، لیکن بچ جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، میرے پیغمبر نے مجھے منع کیا ہے، یہ کام حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، ناجائز کام ہے، اس کو نہیں کرنا، خواہشات کی قربانی دے دی۔
اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے دی خواہشات کی۔ دل تو کہہ رہا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، 86 سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ فطری طور پر کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، قتل کر دے اپنے ہی ہاتھ سے، اپنی چھرو سے، لیکن کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا تو اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ فرمایا کہ ابراہیم، آواز دی کہ اے ابراہیم رک جاؤ، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، اللہ کے حکم کی پاسداری کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ اس کو ذبح نہیں کرنا بلکہ ایک دمبا لایا گیا، اس کو ذبح کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ معلوم ہوا کہ قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ خواہشات کی بھی قربانی اسلام ہم سے چاہتا ہے، اللہ ہم سے خواہشات کی قربانی بھی چاہتا ہے۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات کی قربانی دی۔ نبی علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی خواہش کی قربانی دی۔ آپ نے فرمایا مکہ، اے بیت اللہ، اے مکہ کی سرزمین، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں برداشت نہیں کرتے، اس لیے مجھے مجبوراً جانا پڑ رہا ہے مدینے کی طرف۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی قربانی دی، اپنی سرزمین وطن کی قربانی دی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، دین کے لیے۔ اور پھر جب مال کو دیکھتے ہیں تو کس قدر انہوں نے مال کو خرچ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس قدر خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرو، ایک دفعہ فرماتے ہیں صدقہ کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ خیال کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے پاس مال بہت ہے، اور اگر آج میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت حاصل نہیں کی، ان سے زیادہ نہیں دیا، تو اس کے بعد کبھی بھی میں ابوبکر صدیق سے بڑھ نہیں سکتا عمل کے اندر۔ گئے فوراً گھر کی طرف، مال لے کر آئے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور خوش ہو جاتے ہیں کہ آج میں نے جو مال پیش کیا ہے میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ اپنے پورے گھر کا مال لے کر آئے اللہ کی راہ میں۔ نبی علیہ السلام دونوں سے ایک سوال کرتے ہیں، فرمایا عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اور یہاں پر کون ہے؟ خلیفہ اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حیات، زندگی میں ساتھ سفر کرنے والے، ساتھ چلنے پھرنے والے، جنگوں کے اندر ڈھال بن کر کھڑے ہونے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا ابوبکر ما ابقیت لأہلک، تو نے اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے، اس کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا مال آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ کبھی بھی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا عمل بڑا اعلیٰ ہے، ان کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، ان کی خلافت بڑی اعلیٰ ہے، ان کا کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سے محبت کا معیار بڑا اعلیٰ ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت، اپنا مال پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے۔ اور پھر سارا مال لے کر آئے، یعنی مال کی قربانی دی۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال
کی قربانی کا کہا تو صحابہ بڑھ چڑھ کر مال کی قربانی دیا کرتے تھے، جو بھی ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو علم نہیں ہوگا کہ یہ واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک وہی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کھلائے، میں بھوکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، جاؤ میرے گھر پہ کچھ ہوگا وہاں سے منگوا لو۔ جب پوچھا گیا تو گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر پانی کہتے تو ہم حاضر کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے واپسی پلٹتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، صحابہ اکرام موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے مہمان کی میزبانی کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے، ایک انصاری کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، لے جاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کے بچے بھی بھوکے ہیں، بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا رات کو۔ وہاں پر پوچھتے ہیں گھر والوں سے کہ کیا چیز موجود ہے؟ گھر والے کہتے ہیں صرف بچوں کا کچھ کھانا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ بچوں کو سلا دو، ان کو کسی طریقے سے سلا دو، اور یہ کھانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، ہم نے ان کو کھلانا ہے۔ بچوں کو سلا دیا جاتا ہے اور کہا کہ رات کو چراغ جب کھانا پیش کرو چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا اور ہاتھ چلاتا رہوں گا تو تاکہ وہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، میں بھی ہاتھ چلاتا رہوں گا، ہاتھ چلاتے رہیں گے اور وہ کھاتا رہے گا تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے اور ہم جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک رات گزار لیں گے بھوک کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اپنے بچوں کی بھوک کی قربانی دیتے ہیں، اپنی قربانی دیتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں ایک رات کے لیے۔ پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کیا ادا کیے، اللہ اکبر، قربان جائیں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضحک اللہ لک او عجب، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج ایک میرے صحابی کے کام کی وجہ سے مسکرایا ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ مسکرایا اور اللہ نے بڑا تعجب کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تو نے اور تیری بیوی نے کام کیا ہے اللہ نے بڑا تعجب کیا اور اللہ رب العالمین مسکرایا ہے۔ اور پھر فرمایا کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو تم نے خاطر تواضع کی، جو مہمان کو کھلایا، اپنی بھوک برداشت کی، اپنے مال کی قربانی دی، خود کھانا نہیں کھایا، بچوں کو کھانا نہیں کھلایا، بلکہ اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دی، اپنی قربانی دے دی، تو یہ کیا ہے؟ تؤثرون، فرمایا کہ بل تؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن مجید کی آیت اسی صحابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، فرمایا کہ یہی اچھے لوگ ہیں، یہی بھلے لوگ ہیں، یہی کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دی ہے، یعنی قربانی دے دی، ایثار کیا ہے، اپنی جان پر فوقیت دی اپنے بھائی کو۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ قربانیاں چاہتا ہے۔ یہ قربانی پیغام ہے، یہ جانور ذبح کرنا پیغام ہے کہ ہر طرح کی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو مال کی قربانی بھی پیش کرنی ہوگی، جان کی قربانی بھی پیش کرنی ہوگی، ہر طرح کی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر، کہ اللہ تعالیٰ کو وہی مال تمہارا پہنچتا ہے، اللہ وہی قبول کرتا ہے کہ جو تم خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب مال ہو، جو محبوب مال ہو تمہیں وہ خرچ کرو، اللہ وہی قبول کرتا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے باغوں کے مالک تھے اور بڑے مشہور تھے مدینے کے اندر۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، ان کا ایک باغ ہے مدینے میں جو بڑا معروف باغ ہے، بیر ان کا ایک
بیر ہے باغ، ایک بیر ہا کے نام سے باغ ہے، وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ وہی پسند کرتے ہیں جو ہمارا محبوب مال ہو، میرا سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے، یہ مال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اور آپ مجھ سے قبول کر لیں، آپ جہاں چاہیں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا کیے، فرمایا ذالک مال رابح، فرمایا کہ بہت بڑی تجارت تو نے کر دی، یہ تو بہت اچھا مال ہے تیرا جو تجھے محبوب بھی ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ بہت بڑی تو نے اچھی تجارت کی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آخری بات مال کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی قرار دیا، سعد بن ربیع کو بھائی قرار دیا۔ وہ انصاری تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مہاجر تھے، بڑے تاجر بھی تھے، لیکن جب آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی قرار دیا۔ اس نے کہا میرے بھائی، میرا جو مال ہے میں آدھا تجھے دے دوں گا، اور جو میری ازواج ہیں ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا، اور بعد میں تیرا اس سے نکاح بنوا دوں گا، یہ اس نے کہا۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل اور مال میں برکت ڈالے، میرے بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ معلوم چلا کہ مال بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور کس طرح جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی، کس طرح کئی سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا تو صحابہ اکرام سب سے آگے ہوتے تھے، حتیٰ کہ معذور صحابہ بچے روتے تھے کہ ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم جہاد میں جائیں، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیں، قربان کر دیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے ایک سودا کیا ہے، جانوں اور مالوں کے بدلے اللہ نے ان کو جنت دی ہے۔ وہ جان بھی پیش کرتے ہیں، مال کی بھی قربانی دیتے ہیں، اللہ ان کو جنت دے دیتا ہے، یہ ان کا سودا ہے اللہ سے۔ یعنی اللہ مال بھی مانگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ جان بھی مانگتا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ کی راہ میں جان دینا پڑے، جان کی قربانی دو، مال کی قربانی دو، خواہشات کی قربانی دو۔ جب ساری قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر دو گے پھر یقیناً تمہاری کامیابی ہے، پھر تم کامیاب ہو، دنیا میں بھی آخرت میں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک جانور ذبح کر دیا، سال میں ایک جانور ذبح کر دیا، صاحب استطاعت ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سال میں ایک جانور ذبح کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ میری کامیابی ہے، میری کامرانی ہے، اس سے کوئی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ یقیناً اس کا اجر تو ملے گا اگر خالص نیت ہوگی، لیکن حقیقت میں اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی ہمیں ملے تو پھر ہمیں وقت کا بھی لحاظ کرنا ہوگا اور وقت بھی اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ اور ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جب اذان آتی ہے، نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، ہم وقت کی قربانی نہیں دیتے۔ جب ہم کاروبار کو ایک وقت کے لیے، ایک وقت مقررہ کے لیے، نماز کے لیے وقفہ کر کے اس کو بند کر کے جب آئیں تو پھر پتہ چلتا ہے کاروبار کی قربانی دی ہے، وقت کی قربانی دی ہے، صلاحیتوں کی قربانی دی ہے۔ جب ہمارے قربانی کا وقت آتا ہے تو سارے لوگ جانور لے کر آتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ میرے محترم، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، پورا سال بے نمازی رہا ہے، تو پھر اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نماز وہ عمل ہے کہ اگر وہ کرے گا دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کو دوسرے اعمال کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔
اللہ کو دوسرے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور اخلاص بھی موجود ہے، شرک نہیں کرتا، حلال کا مال ہے، پھر قربانی بھی قبول ہے، پھر دیگر اعمال بھی قبول ہیں، نماز بھی قبول ہے۔ لیکن اگر اہم ترین اعمال اور جو فرائض ہیں وہ اگر میرے مکمل نہیں ہے تو پھر خالی قربانی یہ ایک طرح کا صدقہ ہو گیا، پھر یہ قربانیاں بھی ہم سے قبول نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں، اور تمام انبیاء کی زندگیوں سے، کہ انہوں نے جب بھی دین کی دعوت پیش کی ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو خاندان سے دور کر دیا گیا، ان کے بچے چھین لیے گئے، ان کے بچوں کو قتل تک کیا گیا، حتیٰ کہ ان انبیاء کو بھی قتل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ جان کی انہوں نے قربانی دی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اگر جنگ احد کو ہم دیکھتے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، دشمن کے تیروں سے، دشمن کے وار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، ان دشمنوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، وہ ایسے ہی کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے۔ دشمن اس کو مارتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بازو کٹ جاتا ہے، دوسرا بازو کٹ جاتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، مجبور ہو کر جب سکت نہیں رہتی گر جاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی قربانی کو پیش کر دیتے ہیں، وہاں گر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں، جان کو پیش کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیغمبر کے اپنے رب کے حکم پہ جان کو پیش کر دیا، اپنے والد کے کہنے پر اللہ کی وحی سمجھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ آج میں نے کیا قربانی دی ہے؟ آج میں نے جان کی تو قربانی درکنار، میں نے اپنے مال کی بھی قربانی نہیں دی، میں نے اپنی خواہشات کی بھی قربانی نہیں دی، میں تو وقت نہیں دیتا اپنے رب کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میں کیا قربانی دوں گا اپنے بچوں کی؟ میں کیا قربانی دوں گا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، کیا کبھی ہم نے اس کے وقت کی قربانی دی ہے دین کے لیے؟ کیا ہم نے کبھی اس بچے کو لے کر آئے کہ یہ میرا بچہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ چکا، دنیا کی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی؟ کیا کبھی ہم ایک بچے کو بھی دین کے لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ دین پڑھے، یہ مدرسے میں پڑھے، یہ مساجد کے اندر قرآن کی تلاوت سیکھے، حفظ بن جائے، حفظ کر لے اور حافظ بن جائے اور اللہ کے دین کو حاصل کر لے، اللہ کے دین قرآن کو، احادیث کو پڑھ کر سینے میں محفوظ کر لے، دین کے لیے قربان ہو جائے، دین کے لیے وقف ہو جائے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ قربانی دی ہے؟ تو میرے محترم، ہمیں ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ صرف جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہم یہ قربانی اپنے مال کی پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں زندگی کے ہر لمحے کی قربانی دینی پڑے گی۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ اس کو استعمال کیجئے دین کے لیے۔ اگر میں ہاتھ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ کی قربانی دینا چاہتا ہوں، میں ان ہاتھوں کو کسی غریب کے لیے استعمال کروں، اس کی مدد کروں، کماؤں اور وہ مال کسی غریب کے لیے جمع کرا دوں یا ان کو پیش کر دوں اور بیت المال میں جمع کرا دوں اور اس کی خدمت کر لوں، اپنے ہاتھوں سے کسی معذور کو پکڑ کر راستہ کراس کروا دوں، کسی نابینے کو پکڑ کر راستہ کراس کروا دوں، کسی مجبور کے لیے یہ ہاتھ استعمال کر دوں، میں نے ہاتھ کی قربانی دی۔ اگر میں پاؤں کی قربانی دینا چاہتا ہوں، میں ان پاؤں کے ساتھ، قدموں کے ساتھ چل کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤں یا مساجد میں آ کر میں نماز پڑھوں، دین کے لیے قدم بڑھاؤں، تبلیغ کے لیے نکلوں، یہ میرے پاؤں کی قربانی ہے۔ اگر میں کان کی قربانی دینا چاہتا ہوں تو مجھے یہ ضروری ہے کہ میں ان کانوں کے ساتھ دین کی بات سنوں اور یہ آگے تک پہنچاؤں۔ میں آنکھوں کی قربانی دینا چاہتا ہوں تو میں آنکھوں کے ساتھ اچھی چیز کو دیکھوں، قرآن کو دیکھوں، احادیث کو دیکھوں۔ یہ قربانیاں ہیں میرے جسم کی۔ کیا میں نے اپنے جسم کی پوری قربانیاں دی ہیں؟ نہیں دی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے زندگی کے ہر لمحے کو دین کے لیے قربان کرنے والا بنا دے، اور مجھے دین کے لیے قربانی دینے والا بنا دے، اور سارے حضرات جتنے بھی موجود ہیں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور دین میں اللہ کی راہ میں قربانی، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔